دو تکبیروں کے درمیان بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. جو تکبیرات کہی جاتی ہیں اللہ اکبر جو بھی ہوتی ہیں تو 7 تکبیریں ہوتی ہیں یا 3 تکبیریں ہوتی ہیں, تو ان کے بیچ میں امام رکتا ہے, تو ان میں ذکر کیا جا سکتا ہے, ہاں کرنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز کے بارے میں جب ذکر کیا تو کہا بین کل تکبیرتین حمد للہ و ثناء علی اللہ. ہر دو تکبیروں کے بیچ میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. ہر دو تکبیروں کے بیچ میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا. آدمی الحمدللہ یا اس طرح سے کچھ کلمات جس میں اللہ کی بزرگی, اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف ہو کر سکتا ہے. اس کو یعنی امام البیہقی نے الکبریٰ میں, اسی طرح سے المحاملی نے صلاۃ العیدین میں روایت کیا ہے, اور ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے, ذکر کیا ہے. عیدین میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے عید کی نماز میں, دونوں عیدوں میں؟ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں اور جمعہ کے دن سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ, یہ 2 صورتیں عید کی نماز میں پڑھتے تھے. کہتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ, اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی دن میں عید کی نماز اور جمعہ بھی ہوتا ہے, جمعہ کے دن اگر عید آتی تو کہتے ہیں یقرأ بہما ایضا فی الصلاتین, تو دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھتے ہیں. یعنی عید جمعہ کے دن اگر آ جاتی تو عید کی نماز میں بھی سب اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ, اور جمعہ کی نماز میں بھی یہی صورتیں پڑھتے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے جس پر عمل کرنا چاہیے, لیکن عام طور سے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا اپنی صحیح میں. اسی طرح سے عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں ان عمر ابن الخطاب سأل ابا واقد اللیثی, عمر ابن خطاب نے ابو واقد اللیثی سے پوچھا ما کان یقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحى والفطر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں کیا قرأت کرتے تھے؟ فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عید کی نمازوں میں اور 2 صورتیں ہیں, سورہ قاف اور سورہ القمر, یہ 2 صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے. یعنی کبھی یہ پڑھے کبھی وہ پڑھے, دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے عید کی نماز کے خطبے کے کیا احکام ہیں؟ اس سے ایک بات پچھلی روایت سے بات معلوم ہوئی کہ عید کا دن جب آ جاتا اور جمعہ ہوتا تو عید کے دن اگر جمعہ آ جائے تو دونوں نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. عید اور جمعہ یہ اختلاف چلا آ رہا ہے, میں اس میں آج نہیں جانا چاہتا, بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں کنفیوژن ہو جائے گا کہ جمعہ اور عید جمع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے, عید پڑھیں تو جمعہ یعنی ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں, یہ اختلاف علماء میں ہے. اور صحابہ کے دور سے ہی یہ چیز ہم کو ملتی ہے اور بعض صحابہ سے چیز ملتی ہے. بہرحال اس کو کسی مستقل تحقیق کے درس میں ہم دیکھیں گے. آج میں یہی ذکر کروں گا کہ اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جمعہ اور عید جمع ہو جائیں تو دونوں نمازوں میں سب اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جمعہ اور عید ایک دن جمع ہونے میں دونوں پڑھنا ہے. عید کی نماز کے خطبے کے کیا احکام ہیں؟ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے, اور جمعہ کا خطبہ کب ہوتا ہے؟ جمعہ کے پہلے ہوتا ہے. یہاں بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں نہیں کہ جب جمعہ کا ہوتا ہے تو عید کا بھی پہلے ہونا چاہیے, تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ جیسا ہم کو نبی سے ملا ہم ویسا ہی کریں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ, یہ
عیدین کی نمازوں کو خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، عیدین کی نمازیں خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، تو دونوں عید کی نمازوں کے بعد خطبہ ہے، اور جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہمارے نبی نے ہم کو ایسے ہی کر کے بتائے۔ شرافت اور عقل مندی اسی میں ہے کہ اسی کو فالو کیا جائے، اس میں ایسا کیوں ویسا کیوں اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کیوں نہ چینج کیا جائے، عید کا بھی خطبہ کیا کریں، پہلے کریں۔ اس طرح سے شفٹنگ آپ گھر کی کر سکتے، یہاں کا صوفہ اٹھا کے وہاں آپ رکھ سکتے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، آپ کا صوفہ نہیں ہے نا، آپ کی گھر کی چیزیں الماریاں نہیں ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، آپ آگے پیچھے سے اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ عیدین کا خطبہ عیدین کی نماز کے بعد ہے۔ کیا عیدین کا خطبہ سننا لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، سننا چاہیے، کیونکہ خطبہ دیا ہی سننے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو خطبہ دیا ہی نہیں جاتا، لیکن یہ لازم ہے؟ لازم نہیں ہے۔ عبداللہ یعنی لازم، سننا لازم نہیں ہے، دینا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید، میں عید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فلما قضى الصلاة قال انا نخطب، جب آپ کی نماز ہو گئی تو آپ نے کہا انا نخطب، ہم تو خطبہ دے رہے ہیں۔ فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس، تو جو چاہے جس کو پسند ہو وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے۔ ومن احب ان يذهب فليذهب، اور جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ دور دور دیہات سے آتے تھے اور جا کر ان کو قربانیاں اور بہت کچھ کام ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو خطبہ دے رہے ہیں، جو بیٹھنا چاہے خطبہ سننے کے لیے وہ بیٹھے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آج کی پبلک عمل کی بجائے عمل چھوڑنے والی پبلک ہے، ایسی چیزیں سنتے ہی اچھا عید کا خطبہ چھوڑنا چاہیے، تو اس کو فرض کے جیسا عمل کرتے اس کے کہ کھڑا ہو جائے گا ایک دم جانے کے لیے، اور لوگ بولیں گے بیٹھنا خطبہ چل رہا عید کا، تم کو معلوم ہے کہ ایک نیا مسئلہ معلوم پڑا، عید کا خطبہ سننا چاہیے، عید کا خطبہ سننا چاہیے، انتشار نہیں کرنا چاہیے، عید کا خطبہ سننا چاہیے۔ یہ لوگ دور دور سے آتے تھے، اس لیے ان کے لیے بات تھی۔ آدمی اگر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے تو عید کا خطبہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ دیتے نہیں دیتے، اور کوئی نہیں سنتا تھا، سننے والے لوگ ہوتے تھے اس میں، تو خطبہ سننا چاہیے۔ ہاں یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن آدمی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، خصوصاً قربانی کے سلسلے میں، لہٰذا ایک آدمی کو دور دراز علاقوں سے آنا پڑتا تھا، وہ جانا بھی پڑتا تھا، آپ نے سہولت لوگوں کے لیے رکھی۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے خطبہ کس طرح سے دینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسے ہوتا تھا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ، آپ کی آنکھیں سرخ لال ہو جاتی تھی اور آپ کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا، ایک دم آپ قوت کے ساتھ جوش کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ کوئی سننے والا جب سنے گا، آپ کو دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ ایسا محسوس کرے گا کہ آپ کسی فوج سے ہم کو خبردار کر رہے ہیں کہ ایک فوج آ رہی ہے حملے کے لیے، تو آپ اس طرح سے ایک دم مضبوط خطبہ عید کا دیا کرتے تھے۔ عام طور سے خطبہ بھی آپ کا ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔